دا بچے دے گناہ جنہ اللہ بخش دے باپ غصے ہو جائے موڈ آف ہو جائے گھروں کٹ دیندے جائیداد وچوں حصہ ختم کر دیندے ماں دی طبیعت خراب ہو جائے ایک دفعہ جی بیٹا کہندی ہے دوسری دفعہ دھدکار دیندی ہے کتنا کریم ہے میرا اللہ جس دے دروازے تے ساری دنیا دا وڈا گناہگار ایک واری کہندا ہے اللہ معاف کر دے اللہ فرماندے نے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وقال تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم من سيئاتكم ويدخلكم من جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تکڑی کھت کے تول نہ ماہی تے اساں ڈاٹے عیباں بھرے در آیاں دی لاج توانوں چاہے کھوٹے تے چاہے کھرے یار فریدہ پلے عیب ہزاراں بندہ مان بھی کستے کرے نہ میں سونی نہ گن پلے تے میں اللہ نو کیویں مناواں سابن تھوڑا میل گنیری تے میں بہے پتڑا تے روواں یار فریدا وس نہیں چلدا تے میں ہنجواں دے ہار پروواں یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم
درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے محترم بھائیو، اللہ رب العزت نے حضرت انسان دے اندر دو قسم دیاں صفتاں رکھیاں نے. یہ اگر اچھی صفات اپنائے گا اچھا انسان بنے گا، بلکہ اچھا مسلمان بنے گا. اور اگر بری صفات نو اپنائے گا تو برا انسان بنے گا، بلکہ برا مسلمان بنے گا. اس واسطے اللہ پاک نے خیر اور شر دا مادہ ہر انسان دے اندر رکھے ہے. اور پھر اللہ پاک نے حضرت انسان نو ایک بہت بڑی نعمت تو نوازے ہے جس دا نام عقل ہے، کہ بندہ قدم اٹھائے تے سوچ سمجھ کے اٹھائے، بلکہ قدم اٹھان تو پہلے سوچ لوے. اور اگر پھر بھی اس دی سوچ تے شر غالب آ جائے تے اللہ کو معافی مانگ لوے، چونکہ گناہ کرنا بندے دی صفت ہے اور معاف کر دینا اللہ دی صفت ہے. ایک گناہگار اللہ دے سامنے عرض کر رہے سی کہ یا اللہ میرے گناہاں دی پھر بھی کوئی حد ہے، لیکن تیری رحمت دی تے حد ہی کوئی نہیں. میرے گناہاں دا پھر بھی کوئی نہ کوئی کنارہ ہے، لیکن تیری رحمت دا کوئی کنارہ نہیں. اللہ کریم نو اس گناہگار تے بڑا ترس آیا اور اللہ پاک نے اس گناہگار دے گناہاں نو معاف فرما دیتا. جس طرح نیکیاں دی برکت ہوندی ہے اسی طرح گناہاں دی نحوست ہوندی ہے. کدی کدی پوری قوم نو ایک گناہگار لے کے ڈوب جاندا ہے. ایک گناہگار جویں حدیث پاک دے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بے نمازی مستقل بے نمازی اس دی نحوست 40 گھراں تے پیندی ہے، تے جتھے پورا گھر بے نمازی ہوئے اس دی نحوست پورے محلے تے پے گی. تے جے اگر پورا محلہ ہی بے نمازی ہوئے تے تسی سوچو اس دی نحوست پورے پاکستان تے پے گی. بے نمازی ایک گھر ہے لیکن وہ دی نحوست بولو پورے ملک تے پھیلی ہے. اس واسطے کدی کدی ایک گناہگار اس دی نحوست دی وجہ تو بارش نہیں آندی، اللہ دی رحمت نہیں آندی، اللہ اپنی رحمت دے دروازے بند کر دیندا ہے. اسی واسطے اللہ پاک نے اپنے بندے نو دعوت دیتی ہے، اور ایک بار نہیں بار بار دعوت دیتی ہے. ایک بار اگر توبہ ٹوٹ گئی کوئی گل نہیں پھر کر، پھر ٹوٹ گئی کوئی گل نہیں پھر کر، پھر ٹوٹ گئی پھر کر. گر 100 بار توبہ شکستی باز آ، 100 باری بھی توبہ کر کے ٹوٹ گئی پریشان نہیں ہونا، پھر توبہ کر. ای درگہ ما درگہ نا امیدی نیست. اے دروازہ او دروازہ ہے جتھے بار بار توبہ کریں گا اللہ ہر بار تیری توبہ قبول کرے گا. اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا
کہ اللہ پاک نے توبہ والا تحفہ میری امت نو خصوصی طور تے عطا فرمایا. جیڑا بندہ ایک واری اللہ دے سامنے توبہ کر لیندا ہے او 100 سالہ گناہگار بھی ہوئے اللہ اس دے گناہ تے پھر بھی رحمت دی قلم پھیر دیندا ہے. لیکن مستقل گناہ کرن والا نہ ہوئے. اس واسطے انسان دے جسم دے اندر اگ پانی ہوا ساریاں چیزاں نے، لیکن توبہ کرنا ایک بہترین اور اکسیر ترین اور خوبصورت ترین نسخہ ہے جس نو اسی بھول جانے ہاں. سانو توبہ دی توفیق کی ہوئے سانو نماز دی توفیق نہیں ہوندی. میں بات کر رہا سا نحوست دی کہ کدی کدی ایک گناہگار پوری قوم دی کم قسمتی دا سبب بندا ہے. پہلیاں قوماں دی قرآن وچ تاریخ پڑھو نا، بندہ ایک ہی ہوندا سی کھوٹا، سارے نو لے ڈبدا سی، تے جدوں پوری قوم لگ جاندی تھی پھر اللہ دا عذاب سارے نیکاں تے ہی آ جاندا سی. او بریاں دے عذاب دی وجہ تو نیک بھی رگڑے جاندے سن. اس واسطے اللہ پاک نے اپنے بندے نو بار بار دعوت دیتی کہ میرے بندے دروازے میرے تے آ اور معافی مانگ کے دکھا، میں اللہ تیرے سارے گناہ معاف کراں گا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. دنیا دا کوئی مہربان مالک ہوئے گا، عارضی مالک ہوئے گا جڑا ایک گناہ معاف کرے گا دوسرا نہیں کرے گا، دوسری غلطی معاف کرے گا تیسری نہیں کرے گا. کتنا کریم ہے میرا اللہ، کتنا رحیم ہے میرا اللہ، کتنا مہربان ہے میرا اللہ، جڑا کہندا ہے بندے تو زمین و آسمان دا خلاف پر کر کے سارے گناہ لے آ، میں تیرے سارے ہی معاف کر دیاں گا. ان اللہ غفور الرحیم. اللہ تو بڑا بخشن والا بھی کوئی نہیں، اللہ تو بڑا رحم کرن والا بھی اتنا باپ نہیں. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اے میرے گناہگار بندیو، اے میرے سیاکار بندیو، اے میرے خطا کار بندیو، اے میرے فاسق فجار بندیو، پریشان نہیں ہونا. اللہ دے دروازے تے آ کے معافی منگنا تہاڈا کم ہے، تہاڈے گناہاں نو معاف کر دینا اللہ دا کم ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ دی رحمت تو کدی نہ امید. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھو، کسی کام دی اگر بندے نہ لاؤ تے وہ امید ہے، اللہ نہ لاؤ تے وہ یقین ہے. اسی کہنا نا اللہ تے بڑی امید ہے، اللہ تے یقین ہونا چاہیے. امید تو بندیاں تے ہوندی ہے، امید ٹوٹی جاندی ہے لیکن یقین نہیں ٹوٹدا. یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی ہیں شمشیریں، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، اب دیکھ خدا کیا کرتا ہے. بنی اسرائیل دے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام
3 ہفتے تقریباً مسلسل دعا منگتے رہے اللہ بارش برسا۔ آخر تیسرے ہفتے تکرار شروع کر دیتا اللہ بارش کیوں نہیں آندی؟ میری تے قوم ہی ایسی ہے، ایک کہے گی اللہ اپنے کلیم دی دعا قبول نہیں کردا، جے ساڈی نہیں ہوئی تے گل ہی کوئی نہیں۔ اللہ بدگمان تے بد ظن ہو جان گے۔ اللہ نے فرمایا پیارے کلیم تیرے مجمع دے اندر 21 گناہگار ہیں، سیاکار، خطاکار، فاسق، فجار، بد کردار ہیں۔ جیڑا اپنے گناہاں تے اصرار کردے اللہ دی پاک ذات نال اللہ دے پیاریاں نو شریک کردے، تکبر کردے، سینے وچ ساڑ پال دے، ماں باپ دی نافرمانی کردے، اس واسطے اس نافرمان دی وجہ تو او دی نحوست دی وجہ تو میں بارش، یا اللہ میں قوم نو کی جواب دیواں؟ فرمایا جواب کی دینا ہے، کلے نو جواب دیو، نو اپنے مجمع چوں کٹ دیو، میں بارش برسا دیواں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دا نام لیا تے فرمایا بڑا منحوس ہے، نکل جا مجمع وچوں، تیری وجہ تو بارش رکی ہے، قحط سالی تے خشک سالی پہ گئی ہے۔ انہیں حلی زبان نال کچھ نہیں کیا، دل دل دے اندر ہی کیا ہے، چونکہ میرا اللہ دلان دے راز جاندا ہے۔ تے دلو دلو کہنے لگا اللہ میں اتنا تے منحوساں جی دی وجہ تو بارش رک گئی ہے، میرے اللہ میری سچی توبہ، شرک تو توبہ، کفر تو توبہ، زنا تو توبہ، شراب تو سی بولو، ماں باپ دی نافرمانی تو، قطع رحمی تو توبہ، اللہ میری سارے گناہاں تو توبہ، برائیاں تے بے حیائیاں تو توبہ، اللہم انی تبت الیک توبتا نصوحا، اللہ میں دلو دلو تیرے سامنے سچی توبہ کر رہا ہوں، مہربانی فرما۔ جدو اے دے زبان وچوے لفظ نکلے بدل ہے، بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، اللہ بندہ تے نکلیا کوئی نہیں تے بارش شروع بھی ہو گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا بس بندے میرے نال صلح والی گل کر لئیے، اے ایک گناہ میرا دنیا دیکھے، ات دیوے دیسی نکالا، لاکھ گناہ میرا مالک دیکھے، ات پردے پاون والا۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو، اے اللہ نال ایمان دا رشتہ جوڑن والے ہو، اللہ نو مشکل کشا منن والے ہو، اللہ نو حاجت روا منن والے ہو، اللہ نو کار ساز منن والے ہو، اللہ نو دستگیر منن والے ہو، اللہ نو داتا منن والے ہو، اللہ نو لجپال منن والے ہو، اللہ نو غوث العظم منن والے ہو، اللہ نو فریاد رس منن والے ہو، اللہ نو بگڑی بنان والا منن والے ہو۔ اللہ نے فرمایا ہے توبو، کی کرو؟ توبہ کرو، سارے توبہ کرو، صدر بھی توبہ کرے، وزیر بھی توبہ کرے، مولوی بھی توبہ کرے، پیر بھی توبہ کرے، کوٹھی والا بھی توبہ کرے، کوٹھے والا بھی توبہ کرے، ریڑی والا بھی توبہ کرے، بنگلے والا بھی توبہ کرے، چھابے والا بھی توبہ کرے، زمیندار بھی توبہ کرے، مالدار بھی توبہ کرے، عیالدار بھی توبہ کرے، تاجر اور مل آنر بھی توبہ کرے،
غریب بھی توبہ کرے، امیر بھی توبہ کرے، بلکہ مرد بھی توبہ کرو اور عورتاں بھی توبہ کرو۔ عورت دی توبہ اللہ نو بڑی پسند ہے۔ پہلے زمانے تے اندر کفل نامی بہت بڑا بادشاہ، اور جس دا کم ہی ہے سی کرایہ دینا، عورتوں نو استعمال کرنا۔ ایک بیوہ عورت بچیاں تو مجبور، انہیں کہا بہت کمزور ہاں، کو خرچہ دے دیو، بچیاں دا گزارا چل جائے گا۔ انہیں کہا تو میں نو اپنے جسم تے حق دے دے، میں تنو پیسے زیادہ دے دینا۔ اس عورت دا چہرہ فک ہو گیا، رنگ پیلا ہو گیا۔ انہیں کہا میں اپنے بچیاں نو اپنے خامن دے فوت ہونے دے باوجود کدی حرام نہیں کھلایا، دودھ بھی حلال ہی پلایا ہے، تے کام بھی حلال ہی کیتا ہے، حرام نہیں کیتا۔ انہیں کہا پریشان نہ ہو، وجہ کی ہے؟ وہ دیکھ رہے ہیں نہ چاچا، نہ ماما، نہ تایا، نہ دادا، نہ نانا، نہ رعایا، کوئی شے ہے تھے؟ انہیں کہا اللہ دیکھ رہے ہیں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اپنے پاک پروردگار تو ڈرنیاں، جڑا ہر پل دیکھ دے، چاچا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہے، ماما نہ دیکھے اللہ دیکھ رہے، دادا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہے، ابا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہے، اماں نہ دیکھے اللہ دیکھ رہے۔ کفل دے کپاہٹ شروع ہو گئی تے اٹھ کے کہنے لگا جے تو اللہ تو ڈرنی ہے تے آج دے بعد میں بھی توبہ کرنا۔ اللہم انی تبت الیک توبۃ نصوحا، اللہ جدے بعد بھی میری سچی توبہ، ادے کفل نے توبہ کیتی، ادے روح پرواد کر گئی، اللہ نو توبہ اتنی پسند آئی، یہ کفل دے دروازے تے لکھیا سی غفر اللہ للکفلی، اللہ نے اج دے بعد کفل نو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ نے معاف کرتا ہے۔ اللہ دے دریائے رحمت دے تو جوش چوے نا، پھر اللہ پاک معاف ہی کر دیتا ہے۔ ساڑھے لوگ تے کٹ دینے نا کیڑے، 100 چوہے کھا کے بلی، آج نو ٹری لاؤن بڑا آج ہی بن گئی۔ آئے دے ابے نہیں میں جاننا، میں دے دادے نہیں جاننا، تو کاکھ نہیں جاندا، اللہ سب کو جاندا ہے، اللہ سب کو جاندا ہے۔ اللہ کہنے دے سارے لوگ جاؤ گے تو انہوں تانے دیں گے، ہونتے ماشاءاللہ داڑھی شاڑی رکھ لئی، صوفی صاحب بن گئے ہو۔ پہلے کی دے ہے چور کہے گا، ڈاکو کہے گا، بدماش زانی کہے گا، شرابی کہے گا۔ اللہ کہتے نے میں قسم ہے اپنی رحمت دی، تو میرے بوئے تے آپ، میں تینوں چور نہیں کہاں گا، میں تینوں ڈاکو نہیں کہاں گا، میں تینوں زانی شرابی نہیں کہاں گا۔ تو ایک واری کہے یا ربی اے میرے پالن والے، میں 70 واری کہاں گا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، جی میرے بندے، جی میرے بندے۔ یہ پوری رپورٹ اللہ نے قرآن پاک اس پیش کی تھی، پوری، کہ اللہ کدی مشرک نو معاف نہیں کرے گا، اللہ کدی کینہ پرور نو معاف نہیں کرے گا، اللہ کدی منافق نو معاف نہیں کرے گا، اللہ کدی ماں باپ دے نافرمان نو معاف نہیں کرے گا۔ پر میرے اللہ نے سارا دس کے اللہ شرابی نو معاف نہیں کرے گا۔ اگے اللہ نے کی فرمایا الا من تاب و آمن و عمل صالحا، جن نے توبہ کر لئی،
ایمان پکا کر لیا، عمل نیک کر لیا، اللہ انہاں نال کی کرے گا؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ کہندے نے صرف اس دے گناہ معاف نہیں کراں گا بلکہ دے گناہاں نو نیکیاں وچ بدل دیواں گا۔ ایک تے ہے بے گناہ بالکل ہی معاف ہو گئے، نہ گناہ رہے نہ نشان، اللہ کہتے ہیں معاف بھی کر دیاں گا اور انہاں گناہاں نو نیکیاں وچ تبدیل کر دیاں گا، نیکیاں وچ تبدیل کر دیاں گا۔ اس واسطے میں تانوں دعا دسی سی، اللہ کو ہمیشہ دعا کریا کرو، اللہم بدل سیئاتنا بالحسنات، اللہ ساڈیاں برائیاں نو نیکیاں وچ بدل دے، بلکہ ساڈے برے اخلاق نو اچھے اخلاق وچ بدل دے۔ اللہ بدلن تے قادر ہے، بندہ عاجز ہے، اللہ قادر ہے، اللہ میریاں بریاں صفتاں نو اچھیاں صفتاں وچ بدل دے۔ اللہم بدل سوء تقدیرنا بالخیر، اللہ میری بری تقدیر نو اچھی تقدیر وچ بدل دے۔ ہاں اللہ بدلن تے قادر ہے، اللہ بدلے، اللہ قادر ہے۔ اللہ تے بڑے بڑے بھڑیاں بندیاں دے دل بدل دیندا ہے۔ میں انہاں لوکاں دے واقعات پڑھے نے جڑے وقت دے ڈاکوؤں دے سردار سن اور راتی توبہ کر کے ستے ماشاءاللہ صبح ولیاں دے سردار سن۔ ہاں فضیل بن عیاض ڈاکوؤں دا سردار سی، اللہ نے توبہ دی توفیق دیتی، صبح ولیاں دا سردار سی۔ جنید بغدادی پروانہ دا سردار سی، اللہ توبہ کر کے ستا صبح ولیاں دا سردار سی۔ اے تے اللہ دی قدرت ہے نا۔ اللہ پاک بندے دی عقل شکل نسل نہیں ویدا، اللہ بندے دا دل دیکھدا ہے، دل۔ اس واسطے دل تے محنت کرو۔ آج ساڈی برتنا تے محنت، کپڑے تے محنت، جتی تے محنت، واسکٹ تے محنت، کوٹ تے محنت، روٹی تے محنت۔ محنت اگر نہیں تو دل تے کوئی نہیں۔ ساڈا دل مردہ ہو گیا ہے، بنجر ہو گیا ہے۔ سیم دی زمین انی بیڑی نہیں ہوندی جنی ساڈے دل دی زمین بیڑی ہو گئی، او دے وچ پھر بھی کوئی نہ کوئی جڑی بوٹی اگ جاندی ہے، اے دے وچ پتہ نہیں کوئی شے اگدی نہیں۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، میرا دل بدل دے، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، اللہ تیرے میرے دل نو انجے بنا دے وے جنہ دلان دا ذکر میرے اللہ نے قرآن میں کیتا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اے دل اللہ نے پسند نے جڑے دل بہت سارے امتحانات تو گزرے، آزمائشاں تو گزرے، تکلیفاں تو گزرے، مصیبتاں تو گزرے، خاردار وادیاں تو گزرے، کانٹے دار جھاڑیاں تو گزرے، لوہے دیاں سلاخاں تو گزرے، نہیں اگ دے بلدے ہوئے جلدے ہوئے انگاریاں تو گزرے، نہیں سولیاں تو گزرے، نہیں بڑے بڑے لوہے دیاں کنگیاں تو گزرے، لیکن انہاں دلاں نے ایک تمنا کر لئی سی کہ اسی اپنے اللہ نو ملنا ہے، اسی
اسی دل چھڑ جانے ہیں ساڈے جو کیپیسٹی نہیں ہے نا، اور ساڈے جو کیپیسٹی ہے ہی نہیں، اسی دل چھڑ جانے ہیں۔ لیکن وہ دلدار دل رکھن والے اللہ کہندا ہے انہاں دے دلاں تے قرآن دی ایک آیت اتنا اثر کردی سی کہ انہاں دے ہنجواں دی جھڑی نال انہاں دے کرتے دا پلو تر ہو جاندا سی اور ساڈے تے قرآن اثر ہی نہیں کردا چونکہ اسی قرآن دے قریب نہیں آندے۔ قرآن تے مسیح تے چینا اسی مسیح دے نیڑے نہیں آندے سانو مسیح کو ڈر لگدا ہے تے جے اون سانو کو پوچھے تے ساڈے تو بڑا عاشق رسول دنیا چ نو 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 میں کہنا جڑا بندہ نماز ہی نہیں پڑھدا تسی دسو عاشق رسول ہو سکدا ہے؟ جڑا حضور دی سنت نال پیار ہی نہیں کردا اے حضور دنیا تے کی کھان پین دسن آئے سی بے کھا پی لو موجاں مارو نچ لو ٹپ لو ذکر کر دے کدی ایدے اچھل کے جاؤ کدی اودے اچھل کے جاؤ حضور دین لے گئے سی دین دا حلیہ نہ بگاڑو بڑے بڑے سفید پگڑیاں دے سفید کپڑیاں والے اللہ دے نبی جدو کہن گے نا بے میرے ہی نے میرے اسحابی تے فرشتے لوہے دے گرد مارن گے تے حضور فرمان گے نہ مارو میرے نے وہ کہن گے نہیں یا رسول اللہ تواڈے نہیں اے تواڈے دین دے دشمن نے انک لا تدری ما احدث بعدک تانوں نہیں پتا انہاں دین دا حلیہ ہی بگاڑ دیتا نا دین دا ہی لیا رسم عام نام دین دا لیا رواج عام نام دین دا لیا کھانا پینا عام انہاں نے تو تواڈے دین دا سارا شکل ہی بگاڑ دیتی۔ حضور کیا فرمان گے سحقن دفع ہو جاؤ میں 1000 بار نہیں بے شمار بار سوچنا اگر حضور نے فرما دیتا دفع ہو جاؤ سینے کون لائے گا؟ کون سینے لائے گا؟ حضور ہی ہونگے نا حضور ہی ہونگے میں کہنا اللہ دی قسم حضور ہی ہونگے میدان محشر وچ جڑے اساں گنہگار امتیاں نو سینے نہ لان گے تے تن میرا جے کنگی ہووے تے میں زلف ماہی دیواواں ہوش میرے دی بن جائے جوتی تے شالا سونے دے پیری آواں تے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں غلام فریدا جے کدی مل پوے سونا تے میں رو حال سناواں۔ امت دے لوگ حضور نو رو کے سنان گے تے حضور اللہ نو رو کے سنان گے اے حضور اپنا دکھڑا پھر اللہ نو سنان گے اللہ اے میری امت پریشان ہے انہاں دا حساب لے یہ تو حساب تو پہلے پریشان ہے تے جے حساب ہو گیا تو پھر کنی پریشان ہوگی۔ اللہ دا جلال جمال اج بدلے گا 7 دن حضور سجدہ کرن گے 7 دن اللہ فرمان کے لیاؤ اپنے امتی اے اتھارٹی اور اجازت بھی اللہ آمنہ دے لال نو دے گا۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہاتھ پھڑ کے اللہ دی عدالت پیش کر دیں گے پہلے اس بندے دا حساب لائے اللہ دا جمال اور رحمت ماردہ ٹھاٹھا ماردہ سمندر اللہ کہے گا واہ سونیا تیری بھی رحمت کمال ہے میری بھی رحمت کمال ہے پر تیری بھی رحمت بندہ بھی وہ پیش کیتا ہے جنہیں ساری زندگی میرے نال حساب نہیں کیتا تے آج میں ایدے نال حساب کراں مینوں شرم آندی ہے۔ حضور نے اسے واسطے فرمایا سی میں ساری دنیا دے قرضے ادا کر کے جا رہا ہوں ابو بکر دا قرضہ قیامت والے دن محمد دا خدا ہی ادا کرے گا۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھ دلوں کا
پیام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو، شکستہ کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ، نہیں کوئی نا خدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو، خبر تو عالی مقام لے لو، قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدزن، تمہیں محبت سے کام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو، اپنے دل میں ہے یہ ارمان ممتاز کہ روضہ اقدس پہ جا کے ایک دن سناؤں ان کو میں حال دل کا، کہوں میں ان سے سلام لے لو۔ اللہ فرماتے نے میرے بندے میرے دروازے تے پکی توبہ کرنا تیرا کم میں، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم من سیئاتکم، تیرے سارے گناہاں نو معاف کر دینا اللہ دا کم میں، اور صرف گناہ معاف نہیں، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تینوں وہ جنت دے باغات دکھائے گا، لا عین رأت، کسے آنکھ نے دیکھے نہیں، ولا اذن سمعت، کسے کان نے سنے نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسے بشر دے دل تے کھٹکا پیدا ہویا ہی نہیں، اللہ تینوں جوانی ہمیشہ دی دے گا، اللہ تینوں صحت ہمیشہ دی دے گا، اللہ تینوں امیری ہمیشہ دی دے گا، اللہ تینوں زندگی ہمیشہ دی دے گا، اللہ تینوں جنت دے قالین دے گا، اللہ تینوں جنت دیاں کرسیاں دے گا، اللہ تینوں جنت دے میز دے گا، اللہ تینوں جنت دیاں حوراں دے گا، اللہ تینوں جنت دے غلمان دے گا، اللہ تینوں جنت دے فارے دے گا، اللہ تینوں جنت دے محل دے گا، اللہ تینوں جنت دے بنگلے دے گا، شرط ہے کہ تو اللہ دے سامنے سچی توبہ کر، سچی توبہ کر، 100 سالہ گناہگار ایک باری توبہ کر لوے، اللہ اس دے گناہ انج کر دیندے جویں انہیں گناہ کیتے ہی نہیں، اللہ انج کر دیندے جویں اماں دے پیٹ چوں اج پیدا ہویا ہے، اس واسطے رحمتاں والا مہینہ آ رہا ہے، برکتاں والا مہینہ آ رہا ہے، اور اللہ دے فضلوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ پاک نے یہ مہینہ میری امت نو بطور تحفہ عطا فرمایا، رمضان لامتی رجب شہر اللہ، رجب اللہ دا مہینہ، شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ، رمضان لامتی، اور رمضان میری امت دا مہینہ ہے، امت دا مہینہ۔ کوئی چیز سیزن والی سیزن سستی ہو جاندی ہے، گندم اپنے سیزن ہی سستی، ہن تو ویسے ہی سستی، مکئی اپنے سیزن ہی سستی، گنا اپنے سیزن ہی سستا، جس طرح سیزن والی چیز سیزن میں سستی ہو جاندی ہے، رمضان وچ اللہ دی رحمت سستی ہو جاندی ہے، تے وہ سستی تاں ہوئے گی جی اسی اللہ دی رحمت دی طرف متوجہ، بولو یہ ساڑی توجہ ہی نہیں ہونی اللہ دی رحمت دی طرف۔ اس واسطے میں منت کراں گا، میں پچھلے جمعے بھی درخواست کی تھی سی، بے علاقے دی اپنی اپنی سیچویشن ہوندی ہے، بعض جگہ تے نا پڑھائی لکھائی دا ماحول ہوندا ہے، بندے نہ پڑھنا ہوئے بندہ پھر بھی پڑھ جاندا ہے ایٹومیٹکلی،
یہ قدرتی ہے. اور کسی جگہ تے پڑھائی لکھائی دا ماحول ہوندا ہی نہیں تے جے کو بنانا چاہے تے بندے بنن دیندے ہی نہیں. وہ تو پتہ لگ ہی گیا ہونا ہے. اس واسطے سانو کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم ساڈا نماز کلمہ ٹھیک رہے. نماز کلمہ قرآن. اچھا میں نہیں کہندا بھی تواڈے بچے سائنسدان نہ بنن یا سیاستدان نہ بنن. بنن سیاستدان بنن سائنسدان بنن بڑی گل ہے لیکن مسلمان تو بنن. کم از کم مسلمان بھی بنن نا. حافظ قرآن بھی بنن عالم دین بھی بنن. منع نہیں کرتے اسی. قبر وچ نا حساب اپنا بیالوجی دا نہیں پوچھا جانا یا کیمسٹری دا. کوئی سائنس سوس تے کام نہیں آنی. یہ دنیا دے نوکری شوکری مل جائے شاید وہ بھی شاید. وہ قبر وچ قرآن ہی کام آنا ہے. قبر وچ کلمہ ہی کام آنا ہے. قبر وچ نماز ہی کام آنی ہے. اچھی بات ہے نا. اس واسطے میری کوشش سی کہ میں اس مسجد وچ کوئی نماز کلمہ کوئی مسئلے دینی اے زندگی دے گزارے دے اے ساڈا معاشرت اچھی ہو جائے ساڈا معاشرہ اچھا ہو جائے ساڈے اخلاق اچھے ہو جان ساڈے بچے اچھے ہو جان ساڈی اولاد اچھی ہو جائے اسی آپ اچھے ہو جائیے. یہ واسطے کورس ہے تربیتی کورس برائے مستورات. مرد حضرات بھی بہ سکتے چونکہ اج دے ماحول چ نا جڑے مسئلے عورتاں نو دسنے چاہیے نے نا وہ میرا خیال ہے مرداں نو بندہ دسے تے جڑے مرداں نو دسنے چاہیے نے وہ بندہ. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو ایک بندہ آیا انہیں کہا حضرت مسئلہ دسو بھئی داڑھی مرد واسطے ہے تے رکھدا بھی کون ہے مرد ہے تے عورتاں دی تے داڑھی ہوندی نہیں. اے مسئلہ مرداں بیان کرنا چاہیے یا عورتاں؟ حضرت ہنس پے. حضرت نے فرمایا ہاں یہ مسئلہ تو عورتوں میں بیان کرنا چاہیے. ہو سکے حضرت عورتاں دی تے داڑھی ہوندی نہیں. انہوں نے فرمایا بیٹے بات یہ ہے کہ بہت سارے مردوں کو داڑھی عورتیں نہیں رکھنے دیتی. کہنیاں پپو دے ابو حالے تک تیری کوئی عمر ہے میں رگڑا کیا وہ حضرت دیاں حمام تے دوڑا ماشاءاللہ گول گول شلغم سنت سے بے غم نہ داڑھی نہ مشت کچھ نہ پوچھ رگڑا گیا اندر چنگیری دسترے نال ہے نا. آپ فرمایا بہت ساری عورتوں کی داڑھی نہ رکھنے کا سبب عورتیں بنتی ہیں اس لیے عورتوں میں مسئلہ یہ بیان کرنا چاہیے. ہو سکتا پھر حضرت پردہ جڑا ہے یہ تو عورتوں دے فرض ہے. فرمایا ہاں یہ مسئلہ مردوں میں بیان کرنا چاہیے. ہو سکتا جی پردہ عورتاں کر دیا تسی مرداں دی گل کردے ہو. فرمایا بہت ساری عورتوں کی بے پردگی کا سبب مرد بنتے ہیں. اس واسطے مرد حضرات بھی کوشش کریو چونکہ جمعے تے تسی آئے ہو نیڑے نیڑے دے جڑے دور ہو دعا کریو. اب اللہ تعالیٰ کرے اس محلے چ اتنے نمازی ہون میں کہنا مسجد تنگ ہو جائے. اللہ ہے سارے محلے نو نمازی بنا دے. اور میری اللہ کو یہ دلی دعا ہے چونکہ میرا یہ سرمایہ ہے بس میرا یہ احساسہ ہے کہ بندے نمازی بن جان بیبیاں نمازی بن جان ساڈے بچے نمازی بن جان اسی خود نمازی بن جائیے. اور تانوں یقیناً دساں جدو بندے اللہ دے دروازے تے جھکدے نے نا بڑا مہربان ہے اللہ. ایڈا کاوڑ والا کوئی نہیں جنہ سی سمجھ دے نا ہے صحیح. جدو کبڑی جائے پھر وہ دی پکڑ بڑی سخت ہے پھر وہ دا عذاب بڑا سخت ہے. اور جدو وہ مہربان ہوئے نا پھر وہ برکتہ اور رحمتہ دے دروازے کھول ہی دینا ہے. اس واسطے جتنے جمعے تے آئے ہو تسی پہلے میرے نال وعدہ کرو انشاءاللہ ایک تے سچی توبہ تے دوسری انشاءاللہ نماز پڑھا گے. باویں اپنی اپنی مسجدیں جیڑی تواڈے نیڑے مسجد ہے اتھے پڑھو لیکن پڑھو گے. میں جمعے تے بڑا خوش ہونا بھی تسی تشریف لے آندے ہو تے اللہ کیڈا خوش ہوندا ہونا جدی تسی ہر نماز تے مسجد تے جاندے ہو. کی خیال ہے کہ ایو ہی کردے ہو چلو 8ویں دہاڑے جمعہ جو پڑھی دا ہے باقی پھر خیر ہے نہیں انج نہ کریا کرو. انشاءاللہ میں امید ہے تسی نماز سارے پڑھو گے نا انشاءاللہ.
میرے سینے دے اندر بہت سارے واقعات نے. میں بات کر رہا سی توبہ تے اور میں بہت سارے واقعات چھوڑ دیتے. صرف تہاڈی توجہ دلان واسطے بات اشارتاً عرض کیتی ہے کہ توبہ اللہ نو بڑی پسند ہے. اور پھر جوانی دی توبہ اللہ دے ہاں اتنی مقبول ہے، اتنی مقبول ہے، اتنی در جوانی توبہ کردن شیوا ہے پیمبری. وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار. بڑھاپے وچ تے توبہ دی توفیق ہو ہی جاندی ہے. مزہ تے تاں ہے بندہ جوانی توبہ کرے. اے جوانی دے دو نفل، ا بڑھاپے دی ساری بقایا زندگی دی عبادت، انہاں دو نفلاں دا مقابلہ. بنی اسرائیل دا نوجوان نوارا ہو گیا، اتنا خود سر ہو گیا. کدی شراب پی رہے، کدی جوا کھیل رہے، کدی آوارہ لڑکیاں نال گشت کر رہے. ماں باپ تنگ آ گئے، اللہ دے سامنے دعا منگ رہے، اللہ ساڈی اس اولاد نو نیکی دی توفیق دے. پر جنہاں نو جڑا چسکا پہ جائے میرے ویر پہاڑ ہل جاندے. عادت نہیں ہل دی. انہا خود سر ہویا جے اللہ نو ماں باپ دی دعا تے رحم آیا. اللہ نے فرمایا پیارے کلیم، عرض کیتی جی رب جلیل، فرمایا جلدی جلدی اس جوان نو پنڈ وچوں کٹ دیو، نہیں تے میں سارا پنڈ غرق کر دیاں گا. ایک بندے دی نحوست پورے پنڈ دا سر لے کے جا رہی سی. اللہ دے کلیم جلالی پیغمبر سن آرڈر دیتا، جوان نو پنڈو نکلوا دیتا. پنڈو نکلیا شہر چلا گیا. پھر وہی آ گئی پیارے کلیم جی رب جلیل، فرمایا نو شہرو بھی کٹ دیو، نہیں تے شہر سارا غرق ہو جائے گا. شہرو بھی کٹوا دیتا. مرتا کیا نہ کرتا، سوچدا سوچدا سوچن لگا ہن کتھے جاواں. چلدا چلدا جنگل پہنچیا، موٹے درخت دے موٹے مڈ نال بیٹھا سوچ رہے. اللہ کدی سوچ دے دے وے بندہ بندے دا پتر بن جاندا ہے. تے جے سوچ تے پردہ پیا رہے تے بندہ ساری زندگی جہالت وچ رہے، پھر بے ایمان ہو کے ہی مردا ہے. جدوں نو سوچنا ہی نہیں، اسے کہا نہ نیتی تے نہ قضا، نہ قضا کیتی تے نہ وڑے کدی مسیتی. جدوں سوچنا ہی نہیں، سوچ رہے اللہ میں اتنا منوس ہوں، میری وجہ تو پنڈ غرق کرن لگا، تو پھر شہر غرق کرن لگا، تو میں انت منوس ہوں. سوچ دیا سوچ آئی، ادو تک جنگل نہیں چھڑنا جدو تک رب نے راضی نہیں ہونا. مرغن غذاواں کھان والا، شراب دے بھرے ہوئے جام پین والا، ایسو عشرت دی زندگی گزارن والا، ہٹا کٹا جنگل دے درختاں دے پتے کھان لگا، بیمار ہو گیا. انج بیمار ہویا، بیماری بڑھتی گئی، جوں جوں دوا کی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی. پر جے دے اندر اللہ دے عشق دی بیماری لگ جائے، بیماری بڑھتی ہے گھٹدی. اتنی بڑی یہ ایک دن جوان دی روح پرواز کر گئی. اللہ نے وہی فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی طرف، پیارے کلیم جی رب جلیل جلدی جلدی جنگل جاؤ، میرے بندے دا جنازہ پڑھاؤ. سوچن لگ گئے او جنگل چلا دا کیڑا بندہ آ گئے، کوئی غوث کتب ابدال اللہ دا ولی ہے. جدو جا کے دیکھیا تے ہوئی جوان جنو پنڈو کڈیا سی شہر آیا، شہرو کڈیا سی جنگل آیا. عرض کیتی بارے الہ ہے تے ہوئی جوانے جنہیں تیری نافرمانیاں میں جہاد کر دیتی سی. اللہ نے فرمایا بس کلیم، میں اپنے بندے نال صلح کر کے سارے گناہ معاف کر دیتے نے، سارے گناہ معاف کرتے.
اس واسطے اے صلح دا دور جے ہن دور چل رہا ہے ماشاءاللہ 15ویں شعبان راتی گزری آج دن ہے ماشاءاللہ کافی لوگوں نو روزہ بھی ہے اللہ دا فضل ہے اسی کدی دستے دستے تے نہیں بہرحال محنت بخار ہے تے دعا کرو اللہ صحت دے دے اللہ سارے صحت دے جتنے بیمار ہیں اللہ سب نو صحت دے تے اے جڑے 15 دن ہیں نا اے رمضان دی تیاری دے ہیں اللہ دے نبی تے لنگوٹا کس لیندے سی اللہ دے نبی تے ساری رات جاگ جاگ کے گزار دیندے سی اللہ دے محبوب اینا دنوں وچ اتنے روزے رکھتے سی حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں سمجھتی سی کدی افطار ہی نہیں کرن گے اور کدی کدی انج ناغا کرتے سی میں سوچتی سی پتہ نہیں رکھن گے ہی نہیں کیوں رمضان دی تیاری واسطے تے سانو ماشاءاللہ رمضان آ ہی جاندا ہے تاں وی پتہ اس باری کوشش کرو گے نا انشاءاللہ رمضان وچ ہر بندہ اپنے نال 4-5 بندے لے آؤ میں گل نماز روزے دی کرنا اور انشاءاللہ تانوں کوئی گل نہیں بس میں کہنا میں مسلمان نماز روزے جگہ بن جان لیکن ایک گل یاد رکھیو عقیدہ تہاڈا ٹھیک ہویا نا تہاڈا کمزور عمل انشاءاللہ اللہ دے ہاں احد پہاڑ تو زیادہ ثواب دا سبب بنے گا تے جی عقیدہ تہاڈا ہے نا خراب پھر باویں تہجد پڑھدے رہو پترو انشاءاللہ پھر تے اوتھے دیکھا جائے گا پھر تہجد والا ہی مسئلہ پھر 1000 دانے والی تسبیح بھی کم عقیدہ قرآن و سنت والا رکھو یہ میں تھوڑی منت کرنا وہ بیٹھا سی نا بزرگ میں اگے بھی تانوں گل سنائی سی تے بادشاہ لنگیا تے بیلی سی بادشاہ تے انہیں کہا بزرگاں تے بازار بیٹھا ہے انہیں کہا بادشاہ سلامت گل ہے وہ بازار والے دی اللہ نال صلح کران لگا انہیں کہا صلح بازار والے دی اللہ نال انہیں کہا ہاں انہیں کہا یار گل تے بڑی چنگی ہے بھائی دی بھائی نال صلح ہوے گل اچھی برادری دی برادری نال ہوے صلح تاں اچھی رشتہ داراں دی رشتہ داراں نال ہوے تاں اچھی تے جے اللہ نال ہوے تے بہت ہی اچھی واپس آیا انہیں کہا تے بازار والا دی اللہ نال صلح ہو گئی انہیں کہا بادشاہ سلامت کوشش تے کیتی کافی مسئلہ یہ ہے میں بڑی منت کیتی ہے اللہ مندا ہے تے بازار والے نہیں مندے بادشاہ مسکرایا ہو سکا بازار والے نال کسے دا زور ہے نہیں مندے تے نہ منن او جے ایک بندہ کافر تو کہندا نا کھان خصمن نہیں مندے نہ منن تو جا وہ چلا گیا بڑی مدت بعد قبرستان بیٹھا سی انہیں کہا بزرگاں تے اج ایتھے بیٹھے ہیں انہیں کہا بادشاہ اج قبرستان دی صلح کراواں کیدے نال اللہ نال واپس آیا سیر تو انہیں کہا مڑ صلح شلح کوئی ہوئی انہیں کہا بادشاہ سلامت کوشش تو کیتی ہے کافی مسئلہ یہ ہے ہن منت کافی کیتی ہے مسئلہ ہے ہن قبرستان والے مندے ہن اللہ نہیں مندا ہن اس واسطے اللہ نو منانا ہے نا ایتھے منا لو جیڑے قبر دی آنکھ کھلنی نا پھر انہیں نہیں جے مننا پھر تہاڈا حساب کتاب ہے ایتھے منا لو الدنیا مزرعۃ الاخرہ دنیا آخرت دی کھیتی ہے ایتھے جیڑا بیج بوو گے انشاءاللہ اگے جا کے ہوئی کٹو گے نیکی دا بیج بوو گے انشاءاللہ اللہ نیکی دا ثمرہ تانوں دے گا برائی دا بیج بوو گے خود ہی بھگتو گے جو بوو گے وہی کٹو گے کوشش کرو گے انشاءاللہ جزاک اللہ اللہ تواڈے تے راضی ہوئے ایک مہمان ہے تے آیا بڑا دور ہے مسافر ہے تے اتھے آ کے پھر میرا ہم سفر بن جاندا ہے تے ایک کہندا کہ میں 2 شعر استاد جی پڑھنے تے میں کہا پھر جو پڑھانے ہن تو تسی بیٹھے ہو قدرتی تے جے کہو تو پڑھا دیواں چلو پھر ٹھیک ہے پڑھ لیا ماشاءاللہ